کہ آپ میری درخواست پر تشریف لائے اور یہ جو عدم اعتماد کی یہ ساری جو اسٹریٹجی ہے کل اپنے آخری مرحلے میں انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. مگر عمران نیازی اپنی شکست ماننے کے بجائے وہ قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی ایک بھیانک سازش کرنے میں مصروف ہے اور آئین اور قانون کے راستے پر چلنے سے انکاری ہے، بلکہ اسٹریٹ آئین سے وہ ٹکراؤ لے رہا ہے. میں عمران نیازی کو ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ آئین اور قانون کے خلاف جو آپ اپنا رہے ہیں اور جو پارلیمان میں جو قانون کے مطابق پارلیمان کی ووٹوں سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو تشدد، دھمکیوں اور اپنے حواریوں کو اکسانے پر جو توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہوگا انشاءاللہ. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام آئینی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ تمام اقدامات اٹھائیں جس سے کل انتہائی پرامن طریقے سے ممبرز پارلیمان میں داخل ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو. اور اس طرح عمران خان کی یہ فسطائی ہتھ کنڈے اور ان کے غیر جمہوری سوچ کو قانون اور آئین کی طاقت سے دفن کیا جا سکے. اور مجھے امید ہے کہ چاہے یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، انتظامیہ ہے، چیف کمشنر ہیں، آئی جی پولیس ہیں، جو بھی جن کا یہ کام ہے کہ نظم قائم کرنا اور امن قائم کرنا، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پرامن ماحول ہوگا اور عمران خان کو پھر تھوک کر چاٹنا پڑے گا. میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کل ایک جو میں نے کوٹ کیا تھا، وہ پہلے میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. یہ بات میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ آپ گواہ ہیں اور آپ کے کیمروں کے ذریعے جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا میرا بیان، تقریریں پچھلے کئی سالوں سے، یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 20 مرتبہ. مگر بعض کرم فرماؤں نے، میں عمران نیازی کی بات نہیں کر رہا، بعض کرم فرماؤں نے اس کو ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ خواجہ آصف کے بیان کو شہباز شریف نے اس کی آڑ میں یہ کہا. عمران نیازی جو کچھ لغو باتیں کرتے ہیں اور بے جا اور بے ہنگم باتیں کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن میں نے سوچا کہ بعض کرم فرماؤں نے اس کے اوپر کچھ بیان دیے، کچھ ٹویٹس کی، تو میں اس کو جو صحیح پرسپیکٹو ہے میں اس میں یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں جو میں ماضی میں
میں دہائیوں سے کر رہا ہوں، دہائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور اس کا نہ تعلق شرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یہ اپنے پاکستان کی، ہر پاکستانی کی اپنے نفس سے ہے، اپنے سول سے ہے، پاکستان کے وجود سے ہے. اور میں نے دہائیوں سے یہ کہا ہے، دہائیوں سے، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی پاکستان، ہم تو پاکستان، کسی بھی قوم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ قوم معاشی طور پر آزاد نہیں ہے. اگر کوئی قوم معاشی طور پر محکوم ہے تو اس کی سیاسی آزادی اٹ از irrelevant، وہ بالکل بے معنی ہے. اور آج عصر حاضر کی تاریخ میں ایک نہیں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. تو پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ if you want sovereignty or independence, then it cannot happen without self-reliance، جس کو خود انحصاری کہتے ہیں اردو میں. اگر آپ نے اپنی آزادی، آپ دیکھو 74 سال ہو گئے ہیں، 74 سال ہو گئے، ہم معاشی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں، بدقسمتی ہے. اور قرضوں کے اوپر قرضے لیے ہم نے 74 سال میں. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، جو یہ بات کرتے ہیں ان کا چہرہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، یہ ہم پر سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. یہ بیگنگ بول جو ہے، وہ جو بیگرز کی بات ہے، یہ بیگنگ بول، کشکول، اس کو توڑنا ہوگا. اور یقیناً اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ایک جان جوکوں کا کام ہے. لیکن عصر حاضر کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک نہیں، تو ایک نہیں کئی مثالیں ہیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر وہ قومیں جن کو شکست فاش ہوئی، they were raised to the ground، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی شکست کو شبانہ روز محنت میں اس کو کنورٹ کر دیا. اور 50-60 سالوں میں انہوں نے پھر وہ اوج سریہ تک پہنچ گئے. they reached zenith of glory. کسی جادو ٹونے منتر اور چھو منتر سے نہیں، پیور ہارڈ ورک، سویٹ بلڈ اینڈ ٹوائل سے. اس کی مثال جاپان کی ہے، اس کی مثال جرمنی کی ہے. اب دیکھیے کہ جنگ دوئم میں وہ تباہ ہوں گی، اپنا ان کے کروڑوں لوگ ان کے اپنا لقمہ اجل بن گئے، مگر کس طرح پھر انہوں نے دن رات محنت کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ 90 کی دہائی میں جس جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بزور بازو، وہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا ایک پکے ہوئے پھل کی طرح. کیوں اور کیسے؟ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی، جو ان کی اپنا اکانومی میں ان کی ترقی، خوشحالی، وہ جو مقناطیس تھا اس کی اٹریکشن سے وہ دیواریں برلن جو ہے وہ اپنا بالکل منہدم ہو گئی. اور اپنا روس کی یا وہاں پر جو اپنا ایسٹ جرمنی میں جو سیکورٹی تھی وہ کسی کام نہ آ سکی، اور مغربی اور مشرقی جرمنی ایک ہو گئے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہی وہ فارمولہ ہے انشاءاللہ کہ کس طرح ایک دن کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا، جس طرح مشرقی جرمنی مغرب جرمنی کی جھولی میں آ گرا بغیر ایک بندوق کی اپنا نالی سے ایک گولی چلائے ہوئے. تو وہ کس طرح تھا؟ محنت، امانت اور دیانت. اگر اپنا مغربی جرمنی ایک بیگر ہوتا تو کیا اس کی چوائس ہوتی کہ مشرقی جرمنی اس کی جھولی میں آ گرتا؟ تو nothing succeeds like success. تو میں نے یہ کہا ہمیشہ کہ یہ جو آپ کا اپنا خود
آپ نے انحصاری جو ہے یہ تبھی آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ قرضوں کے جو جکڑے ہوئے ہیں اس کے بندھن سے نکلیں, محنت کریں, قوم اپنی دولت کمائے اور دوسروں کی طرف اغیار کی امداد کو خیر بات کہے. تو اس تناظر میں نے ہمیشہ یہ بات کی, اس تناظر میں. اور کل یار لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اٹ از ناٹ کریکٹ. میں یہی کہوں گا کہ یہ درست بات نہیں تھی کہ کس طرح مجھے کہا کہ یہ امریکہ سے کنیکٹ کر دیا. او بھائی, میں آج پھر یہ بات آج ریکارڈ پر کرنا چاہتا ہوں, ریکارڈ پر. 2011 میں, اب مجھے کہنے دیجئے فیکٹس میں لانا چاہتا ہوں نا, عمران نیازی کو اس کا مکروہ چہرہ میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آج, کہ 2011 میں ڈرون حملوں کے نتیجے میں کس حکومت نے امریکن ایڈ سے معذرت کر لی تھی؟ وہ الحمدللہ پنجاب حکومت تھی. پنجاب حکومت تھی, آپ کی KPK کی حکومت نہیں تھی, پنجاب حکومت تھی. آپ اپنا یہ دعوے کرتے تھے خود مختاری کے, عزت کے, وقار کے. IMF میں نہیں جاؤں گا, میں اپنی خودکشی کر لوں گا. تو خودکشی کر لی ہوتی نا پھر آپ نے. آپ تانے دیتے ہیں کہ یہ بیگر اور چوزر کی بات شہباز شریف نے ایک امریکن کانٹیکسٹ میں کی. نہ میں نے امریکن کانٹیکسٹ میں کی, نہ میں نے چائنیز کانٹیکسٹ میں کی, نہ میں نے شرق کے کانٹیکسٹ میں کی, نہ میں نے مغرب کے کانٹیکسٹ میں کی. میں نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کی, پاکستانی ہونے کے کانٹیکسٹ میں کی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آج یہ قوم فیصلہ کر لے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیصلہ کر لے اور صدق دل کے ساتھ کہ ہم نے اس اپنا غدار کی مے کو ہم نے ختم کرنا ہے, نالیوں میں انڈیلنا ہے, اور ہم روکی سوکی کھائیں گے. اگین ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں بات دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت جان جھوکوں کا کام ہے, کانٹوں کا راستہ ہے, لیکن کانٹوں کو بغیر پھول تو پیدا نہیں ہوتا. کانٹوں کو بغیر وہ اپنا جو باغ ہے اس میں مہک پھول کی نہیں آتی, اور وہ پھول کی مہک جو ہے وہ دوسرے قرب و جوار میں محلوں میں اس کی مہک نہیں پھیلتی. وہ کانٹوں سے گزرتا ہے. جو کاٹن ہوتی ہے اس کو جب تک وہ آپ اس کو نہ نکالیں اس سے لوم سے, کپڑا نہیں بنتا. تو یہ ایک دشوار گزار راستہ ہے, لیکن اگر اس کو آپ اپنا لیں تو پھر کوئی کام ناممکن نہیں رہتا. اس لیے میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا, پھر میں آج کہتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. عمران نیازی سنو میری بات, اور پھر اپنا شرم کرو اور اپنے گریبان میں جھانکو. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, یہ ادھار کی زندگی چاہے وہ زمین کی ہے یا اپنا آسمان کی ہے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر, یعنی جس کو کہتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں خاکستر کو, خاک, یا پنجابی جن سوا کہتے ہیں, سوا اور راک. تھینک یو ویری مچ. اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں, میں پوری قوم کو یہ کہتا ہوں, خدا کی قسم اس میں بلیو کرتا ہوں. اور یہ عمران نیازی کہ میں IMF نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں $300 ارب لے کے آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں, میں ہندوستان کو سب سے زیادہ جانتا ہوں, میری بڑی وہاں دوستیاں ہیں. بھائی ہوں گی دوستیاں, آپ نے قوم کو کیا دیا؟ بدترین مہنگائی, بدترین غربت, بدترین بے روزگاری. 1 کروڑ گھر کہاں گئے, 1 کروڑ اپنا وہ ملازمتیں کہاں گئی, 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ اور پھر آپ ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں, اور ریاست مدینہ کے مسالے آپ دیتے تھکتے نہیں. اور عمل آپ کا کیا ہے کہ کارٹلز جن کو آپ نے پاکستان کی دولت لوٹنے کی کھلی اجازت دی, اور رات کے 12 بجے پھر آپ کہتے تھے کہ جناب میں اپنے کمیشن بناؤں گا اور چند دنوں میں ان کو میں پہنچاؤں گا. میں کیفر کردار تک کیا ہوا ان کمیشنز کا, کیا ہوا ان رپورٹس کا, جس میں اربوں روپے پاکستان کے کھائے گئے. پہلے چینی ایکسپورٹ کی گئی اور اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی. اس خادم نے پنجاب کے
چیف سیکرٹری کی رپورٹ پر سمری پر کہا کہ میں سبسڈی نہیں دوں گا. میں یہاں پر اب خود نمائی کے لیے نہیں بیٹھا, میں حقائق پیش کر رہا ہوں, اس قوم کو حقائق پیش کر رہا ہوں, یہ فیکٹس ہیں. آپ نے سبسڈی دی اپنی ناک کے نیچے. یو آر سلیکٹڈ پرائم منسٹر ایز ویل ایز کامرس منسٹر, بوتھ یو آر ویئرنگ ٹو ہیٹس. اور آپ نے سبسڈی دی اور پھر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بڑی تیزی سے نیچے جانے لگا. وہ ونڈ فال پروفٹ, چونکہ جب ظاہر ہے کہ $1 150 پہ ہوگا تو اپنا جیب میں جائے گا, $1 جب 160 روپے ہوگا تو پیسہ ایڈیشنل جیب میں جائے گا. سبسڈی بھی مل رہی تھی قوم کی اور اپنا ونڈ فال بھی مل رہا تھا. یہ دیکھتی آنکھ نے اتنا ہولناک منظر کبھی دیکھا نہیں. اور پھر گندم میں بھی آپ نے یہی کہا, اربوں روپے اس قوم کے کھائے گئے. گیس میں آپ نے جو کچھ حشر کیا اس قوم کا, آپ نے گیس وقت پہ منگوائی نہیں, قطر کی گیس, کہ آپ نے کہا یہ اپنے اس میں کرپشن ہوئی ہے. اور قطر ہمارا ایک مسلم ملک, برادر ملک ہے, پاکستان کا خیر خواہ ہے, ہمیشہ کھڑا رہا, اس کو آپ نے بدنام کیا. چین کو آپ نے بدنام کیا, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ کس کو آپ یہ بھاشن سنا رہے ہیں, کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ عمران نیازی. اور وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں, کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا وجہ تباہی تو یہی تو ہے. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر. اے بے خبر, عذاب الہی یہی تو ہے کہ قوم کو برباد کر دیا, قوم کو برباد کر دیا. اور گالی گلوچ, چور اور ڈاکو, اور جناب میں لٹیرے میں چھوڑوں گا نہیں, آرٹیکل 6 میں لگاؤں گا غداری کا. پر غداری کا کیس اگر بنتا ہے تو تم پر بنتا ہے کہ جب ستمبر 2014 کو چین کے ہمارے انتہائی معزز مہمان صدر شی جن پنگ پاکستان آ رہے تھے, صرف دورہ کرنے کے نہیں, پاکستانی عوام سے ملنے اور پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دینے آ رہے تھے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, 20 گھنٹے کی. اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے سی پیک کے منصوبے جن میں بجلی کے پاور پلانٹ سے وہ آ رہے تھے سرمایہ کاری کے حوالے سے, آپ ڈی چوک سے نہیں اٹھے. آپ کو سب نے منع کیا, اپیلیں کی. چین کا سفیر آپ کو آ کے ڈی چوک میں ملا. میں گیا جنرل رحیل کے پاس, یہ میں آج ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, پنڈی. میں نے کہا جنرل صاحب, یہ اب شی جن پنگ مجھے اب فائنل وارننگ ملی ہے چائنا کی طرف سے کہ اگر یہ نہیں اٹھیں گے تو ان کا دورہ مؤخر ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں شہباز صاحب ہم کرتے ہیں. میں میاں نواز شریف کی اجازت لے کر گیا تھا وہاں پر پنڈی ان کے پاس. وہاں پر جو تھے اس کو ڈی جی ایم او نہیں سی جی ایس, وہ جنرل اشفاق شاید وہ تھے سی جی ایس میرے خیال میں, اللہ کو پیارا ہو گئی. ہی واز این آؤٹ اسٹینڈنگ جنرل آف پاکستان آرمی. تو وہ بھی تھے, تو انہوں نے کرتے ہیں, مگر کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی اور وہ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا. چینی کمپنی کو پر الزام لگائے, آپ نے تعلقات کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ وہ جو ملتان میٹرو میں کہا کہ وہ یادیو کمپنی ہے, $17 ملین وہاں پر شہباز شریف کے فرنٹ مین جاوید صادق نے کھائے ہیں. اور کاغذ لڑائے کہ یہ جاوید صادق 27 ارب روپے شہباز شریف کھا گیا. یہ جھوٹا شخص جو آج تک ایک دھیلے کا الزام ثابت نہیں کر سکا, اس کو کس نے حق دیا کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرے اور امر بالمعروف کی بات کرے؟ اور پھر ایک ٹی وی چینل ہے, نام لیتا ہوں, اور ایک ٹی وی چینل کے وہ بڑے بنتے ہیں آئنسٹائن, اور کہا کہ وہ مجھ پہ الزام لگایا انہوں نے یہی اس کو. تو میں نے پھر کہا تنگ آ کے, میں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ثبوت لے آئیں, ادروائز ادھر پٹ اپ اور شٹ اپ. یہ 3 سال 3.5 سال اس بات کو ہو گئے ہیں, آج تک اس کا جواب نہیں آیا. الحمدللہ اپنا میرے ہاتھ صاف. ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے, نواز شریف کے دور میں کھربوں روپے کے جب منصوبے لگے, وہاں پر کئی سو ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. عمران نیازی, اس سے سبق سیکھو, اس سے سبق سیکھو کہ قوم کی بچت ایک ایک پائی کس طرح بچائی جاتی ہے. ہم بڑے خطاکار لوگ ہیں, بہت غلطیاں ہوئی ہم سے, کوئی شک نہیں, لیکن بخدا نواز شریف کی لیڈرشپ میں نواز شریف نے اس ملک کے لیے دل سے خدمت کی. اور باقی پارٹیوں میں بھی, پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں.
اپنا بڑے محنتی لوگ ہیں, بڑے پاکستانی ہیں, ہر طبقے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اس ملک میں اور کوئی ہے نہیں. اور بال ٹیمپرنگ آپ کے زمانے میں ہوئی, وہاں پر بل کلنٹن اپنا جا کے ٹرمپ سے آپ نے میٹنگ کی اور کہا کہ میں ایک اور لے آیا ہوں میں اپنے ورلڈ کپ. اس قوم کو اب مزید دھوکے باز نہیں چاہیے, اس قوم کو ایک صحیح معنوں میں رہبر چاہیے. شہباز صاحب, آپ آج ایک دن رہ گیا ہے تحریک عدم اعتماد کو پورے ملک میں. نہیں, ایک دن رہ گیا, ایک دن سے کم رہ گیا. سر یہ آپ جو باتیں گزشتہ رات سے پہلے بھی یہ کوشچن ہوا, غداری کے مقدمات قائم کریں گے, غداری کو پکڑ لیں گے, ایف آئی کو استعمال کریں گے. پھر غداری کا سب سے پہلا مقدمہ عمران خان کے خلاف ہونا چاہیے کہ جو شی جن پنگ کے دورے کو دھرنا ختم نہیں کیا. وہ قومی مفاد میں بہت بڑا ایک دورہ تھا, قومی مفاد کو اپنا بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں وہ زائد کی بات نہیں کرتا جو کھڑا تھا وہاں پر میئر لندن میں ان باتوں میں نہیں جاتا. میں پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو ریپریبل ڈیمیج کس نے پہنچایا؟ چین کے ساتھ جو اپنا سی پیک کا آلموسٹ خاتمہ ہو گیا اور الزامات لگائے, وہ چین جس نے اپنا 1965 کی جنگ میں اپنے 800 جو بھیڑ بکریاں اس کا کلیم کر دیا ہندوستان سے, آپ کے ساتھ کھڑا رہا, اس کے اوپر آپ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. یہ اس سے بڑا ریپریبل ڈیمیج کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ غداری اور وطن پرستی میں اگر پڑھیں گے تو یہ بات بہت دور تک جائے گی. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اپوزیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی بات کرنے یہ تجویز لے کے آئی, تو آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا استعفا دیں اور یا پھر آپ جو ہیں وہ عدم اعتماد کو فیس کریں. تو اس بات کی تصدیق بھی ہوئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے کس رینک کا افسر آپ کے پاس یہ تجویز لے کے آیا تھا, کرنل میجر سے یا پھر جنرل صاحب آئے؟ یہ میرے بھائی آپ کو میں علیحدگی میں بتا دوں گا. شہباز صاحب یہ بتائیے گا آخر میں آپ سب کو شہباز صاحب یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ ماضی میں جب ڈرون حملے ہوئے اور اس کی جب ایڈ آئی تو آپ نے منع کر دیا, اور اس وقت منع نہیں کر دیا, نہیں آپ ناراض ہو گیا امریکہ. آج آپ کے ساتھ امریکہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں تمام عالمی طاقتور اور ممالک سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تمام. اور آخر میں ایک بات میں مکمل کر دوں. عمران نیازی نے آج لوگوں کو پھر اشتعال دلایا ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے حیثیت سے اپنے کارکنوں کو کہوں گا کہ وہ پرامن رہیں, اور یہ جو آئینی اور قانونی اور سیاسی طریقہ ہے جو ہم اپنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کامیاب ہونے دیں. اور اگر عمران نیازی نے آئین کے ساتھ ٹکراؤ والی صورتحال پیدا کی تو آئین اور قانون اپنا راستہ اپنائے.